ایک مرتبہ میں ٹبہ سلطانپور جانے کا موقع ملا تو بیان کے بعد ایک صاحب آئے اپنے جوان بیٹے کو لے کے. وہ وکیل صاحب تھے اور دہریے تھے. ماں باپ کو انہوں نے بہت پریشان کیا ہوا تھا. تو والد کہنے لگا جی کہ یہ میرا بیٹا ہے, سائنس پڑھا ہے اور پتہ نہیں اس کا دماغ کیا خراب ہوا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا. اب باپ بڑا پریشان. میں نے وکیل صاحب سے بات کی. وکیل صاحب کہنے لگے جی کہ میں تو ہوں سائنس پڑھا ہوا, مشاہدہ کرتا ہوں کسی چیز کا تو مانتا ہوں, سنی سنائی باتیں میں نہیں مانتا. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. جب کوئی بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ اب یہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا, سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم واقعی سنی سنائی بات کو نہیں مانتے؟ کہنے لگا نہیں, میں سائنس پڑھا ہوا ہوں, مشاہدے سے میں کوئی چیز دیکھتا ہوں تو مانتا ہوں ورنہ نہیں مانتا. میں نے اس کو پکا کر لیا. جب اچھی طرح پکا ہو گیا تو میں نے تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات بدل کے پھر ان سے پوچھا وکیل صاحب آپ کا نام؟ کہ جی یہ. آپ کے والد کا نام؟ کہتے ہیں جی یہ. میں نے کہا جی آپ نے جو والد کا نام بتایا تو آپ کیوں مانتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں؟ دیکھ کے مانا ہے یا سن کے مانا؟ تو میں جب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ باپ کا نام کیا, آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں. اب تو باپ اس کا جو ہے نا غصے میں کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک, تو کہے میرا باپ مجھے کوئی نہیں پتا کون ہے. اب تو پریشان کہ سارے شہر میں یہ بات اگر پھیل گئی تو میرا کیا بنے گا. کہتے ہیں نہیں جی میری امی نے مجھے بتایا یہ تمہارا باپ ہے. میں نے کہا تمہاری امی تو پھر بھی جھوٹ بول سکتی ہے. اگر تم ماں کے کہنے پہ باپ کو باپ مان لیتے ہو تو کیا نبی علیہ السلام کے کہنے پہ ہم اللہ کے وجود کو نہیں مان سکتے؟ تو نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لینا اس کو دین کہتے ہیں, اس کو یقین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آ کر بتایا ہم آپ کو صادق الامین سمجھتے ہوئے اس چیز کو قبول کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. تو گویا ماننے کے دو طریقے, ایک خبر کے ذریعے سے اور ایک نظر کے ذریعے سے. نظر کے ذریعے بھی بندہ مانتا ہے. بجلی کی تار میں کچھ نظر تو نہیں نہ آ رہا ہوتا, ہاتھ کوئی نہیں لگاتا. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے جی 11 kV کی تار ہے, جو ہاتھ لگائے گا پھٹک جائے گا. تو جس طرح 11 kV کی تار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, اسی طرح اگر پکا یقین ہو کہ ہم اگر گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک جھٹکا پڑے گا سزا کا, تو بندہ پھر گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا. نوجوان بچے اکثر سوال پوچھتے ہیں جی کہ گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. اس وقت تک مشکل ہے جب تک یقین کمزور ہے. اب کوئی کہے جی سانپ کو دیکھ کے جی میں سانپ کو پکڑے بغیر رہ نہیں سکتا, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں, اور بندہ دور بھاگے گا کہ سانپ ہے اگر کاٹے گا تو میری جان چلی جائے گی. ایسے ہی مومن سمجھتا ہے کہ اگر میں گناہ کا مرتکب ہوں گا تو میرا ایمان چلا جائے گا. آج کل کے لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. شوگر کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے آج کے بعد چینی نہیں کھانی اور تم نے چکنائی نہیں کھانی اور چاول نہیں کھانے اور فلاں نہیں کھانے, یہ تمہیں نقصان دیں گے. اور یہ بندہ ڈاکٹر کے کہنے پر یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے. تو کیا نبی علیہ السلام کے بتانے پر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے, اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.